السلام علیکم ایوری ون. آج کا جو ولاگ ہے دیٹ از کافی ٹینس مشکلات جو ہیں کامن مین کے لیے شروع ہو چکی ہیں. اور اس سے پہلے ایک چھوٹا سا ایک فنی اسٹوری شیئر کرتے ہیں تاکہ جو ماحول ہے وہ تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے. سو اسٹوری از لائک کہ جی ایک حکیم صاحب تھے اور ان کا بیسکلی سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی دکان یعنی ان کا کاروبار چل نہیں رہا تھا اینڈ اس گاؤں میں. اینڈ ون آف دا ریزن واز دی ایشو جو ان حکیم صاحب کے ساتھ تھا دیٹ از ہی ہیز دی الرجی. بہت وائرل کنٹیجیس الرجی تھی ان کو فار ایچنگ یعنی خارش کی الرجی تھی. دیٹ واز آلسو کنٹیجیس وائرل تھی اور اس کی وجہ سے ان کو کام کرنے میں مشکلات تھی اور بہت سے جو عوام تھی اس گاؤں کی وہ اس کے پاس جانا مناسب نہیں سمجھتی تھی بیکاز دے آل بلیو کہ اگر ہم بھی وہاں پہ جائیں گے تو یہ ہمیں خارش والی بیماری ہمیں بھی ہو جائے گی. بٹ وہ جو حکیم صاحب تھے انہوں نے ہمت نہیں ہاری, انہوں نے محنت کی, دن رات اس پہ اسٹڈی کیا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہی کیم اپ ود اے سولوشن, دی اینٹی ڈاٹ فار دس الرجی یعنی خارش کے لیے انہوں نے ایک دوائی بنا دی. اینڈ ہی واز ویری پراؤڈ. انہوں نے اپنی دکان کے باہر بڑے بڑے بینرز لگائے, دکان کے اندر بینرز لگائے فار دس انوویشن لائک آئی دیر ایئر. میں نے ایک ایسا اینٹی ڈاٹ بنایا دیٹ ول کیور یور الرجی فار دی اچنس یعنی کہ اپنی خارش کی الرجی دور کرے گا. بٹ اگین نو ون واز ویری مچ انٹرسٹیڈ ان دس انوویشن بیکاز گاؤں میں تو کسی کوئی بیماری تھی نہیں. سو مشکلات اگین حکیم صاحب کے پاس اسی طرح سسٹین کر رہی تھی اینڈ حکیم صاحب نے پھر بھی ہمت نہیں آ رہی. انہوں نے دن رات پھر محنت کی, دن رات ایک کیا. انہوں نے ایک سپرے بنا لیا کہ جس کی وجہ سے جو تھی آپ اگر سپرے کسی کو لگائیں تو اس کو خارش مزید الرجی جو تھی وہ ہو جاتی. سو اس وجہ سے پھر ان کا جو بزنس تھا وہ گرو کر گیا. السلام علیکم ایوری ون, ویلکم بیک ٹو دا چینل. اس ولاگ پہ آپ کو دوبارہ ویلکم, خوش آمدید. اینڈ آج ہم بات کریں گے ایک ریسنٹ اپڈیٹ کے بارے میں بیکاز دس از ویری امپورٹنٹ فار آل دا بزنس کمیونٹی, فار آل دی پراپرٹی ریلیٹڈ کمیونٹی. بیکاز ہمارا جو ایک مقصد ہے اس ولاگ یا یوٹیوب چینلس کا دیٹ از ریلیونٹ یا بزنس اورینٹیڈ ہی ہے. سو موسٹ آف آور لسنرز جو ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ بزنس اورینٹیڈ ہیں, کچھ جاب ہولڈرز ہیں اور موسٹلی جو ہیں پراپرٹی ریلیونٹ کام کرتے ہیں. اینڈ آلسو ون آف دا فیکٹ دیٹ وی آر رننگ اندر business related to thekedar.com. So that is why we thought that this is very important that we will bring our reviews regarding that budget to you. So یہ بجٹ جو تھا یہ کل پیش ہوا ہے and this budget is labeled as one of the most friendly budget in the recent history. اب یہ فرینڈلی بجٹ کس کے لیے ہے اس کے بارے میں اب ہم ریسنٹلی بات کریں گے. بٹ کم از کم کامن جو انسان ہے, کامن مین ہے, اس کے لیے تو یہ فرینڈلی نظر فی الحال مجھے نہیں آ رہا. آپ کی کیا رائے ہے وہ ہم بعد میں ابھی جانتے ہیں. آپ کمنٹ کیجیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے. سو جو ٹائٹل بھی ہم اس کو دیں گے اس پوری ویڈیو کو دیٹ از گوئنگ ٹو بی دا موسٹ فرینڈلی بجٹ بٹ ناٹ فار اس. سو دیٹ ریلی میکس سینس. سو اب اس کو بریک ڈاؤن اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹوٹل اماؤنٹ از 18,877 بلین پاکستانی روپیز. اس کو میں نے بریک ڈاؤن کیا ہے ان اے وے کہ سب سے پہلے دا موسٹ نمبر ون پرائورٹی از ٹو ریٹرن دا ڈیٹس یعنی کہ جو ڈیٹ سائیکل ہے اس کو ختم کرنا ہے. ڈیٹس کی ادائیگی ہے یعنی کہ قرضوں کی ادائیگی کی مد میں سب سے پہلے ہم پے کریں گے 9,700 بلین پاکستانی روپیز یعنی ہاف سے زیادہ جو ہمارا بجٹ ہوگا وہ چلا جائے گا قرضوں میں. اس کے علاوہ سیکنڈ موسٹ جو ہم بیسکلی ہم نے ریزرو رکھا ہوا ہے اپنے بجٹ میں دیٹ از فار دا ڈیفینس بیکاز آف دا ٹیررزم دیٹ از ہیپننگ اراؤنڈ. سو مینلی دوبارہ پاکستان کو بھی لگ رہا ہے کہ ٹریک پہ آنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ٹیررزم کو ٹیکل کرنا پڑے گا فار سم ہاؤ. اور اسی وجہ سے ون آف دا ویری میجر ریسورس ہم نے جو ہے ریزرو کر دیا یعنی 2100 بلین پاکستانی روپیز ہم نے ریزرو کر دیے فار ڈیفینس. یہ جائیں گے ادارہ فوج کو, ٹھیک ہے. سیکنڈ 2100 از لائک دس اماؤنٹ. اینڈ اس کے علاوہ ایجوکیشن ہے. اب ناؤ بڑی آئرنی ہے ہمارے پاکستان پہ کیونکہ ہمارے پاکستان کو ڈیفینس کی تو ضرورت ہے. نو ڈاؤٹ نو ون کین سے کہ جی we don't need any defense. Everyone need defense, but education also should be your priority.
اگر آپ ایجوکیشن کو اپنی پریورٹی نہیں بنائیں گے، آپ جیسے بنائیں گے ڈیفینس کو اپنی پریورٹی، تو پھر ہمیں یہی کرنا پڑے گا جو ابھی تک ہم کر رہے ہیں، یعنی کہ ٹویٹر بند کیا، آپ کی جو سوشل وال ہے، سوشلی جو سوشل پلیٹ فارمز ہیں اس کے آپ وہاں پہ ہم ایک سوشل والز امپلیمنٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو ہم سمجھا نہیں پا رہے کہ کیا کرتا ہے، کیسے کرنا ہے، ملک کو ترقی کی طرف کیسے لے کے جانا ہے، بیکاز ایجوکیشن ہماری پریورٹی لسٹ میں ہے ہی نہیں۔ اور اس کا کہیں نہ کہیں پہ المیہ ہم یہاں پہ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ 2100 اگر ڈیفینس کو ہے تو ایجوکیشن کو 93 ہے، اونلی 93 بلین، like 2100 and only 93 billion for all the other people of the Pakistan، یعنی کہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں پاکستان کے، they have to really do something with that 93 billion for their education۔ سب سے بڑا علمی ہے یقین ہے لیکن اس کے علاوہ جو ہیلتھ ہے، ہیلتھ پاکستان میں بیکاز ایوری ون از ینگ، وی ڈونٹ نیڈ دیٹ مچ گڈ ہیلتھ، ماشاء اللہ سب ہی صحت مند ہیں، سو دیٹ از وائی ہم نے اتنی زیادہ اماؤنٹ ریزرو رکھی نہیں ہے، وی جسٹ اونلی ریزرو 24 بلین روپیز فار ہیلتھ سیکٹر۔ اس کے علاوہ انفراسٹرکچر ہے، یعنی روڈز وغیرہ ہیں، ہائی ویز ہیں، موٹر ویز ہیں، یا اینی ادر تھنگ، اینڈ آلسو ود دا انرجی ہم نے ریزرو رکھی ہے 877 بلین پاکستانی روپیز۔ اور اس کے علاوہ جو پینشن ہے، یعنی کہ جو گورنمنٹ کے امپلائیز ہوتے ہیں، پینشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں، they do a job for a certain period of time and after that they just got retire، اور جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ان کو پینشن کی مد میں اماؤنٹ جو ہے گورنمنٹ پے کرنا شروع ہو جاتی ہے، سو اس کی جو اماؤنٹ ہے اس میں انکریز اب ہوگا 20%۔ پہلے ہم آپ نے جو آپ کو بتایا ہے والدہ سے بریفلی ہم نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ 18,877 اس کو ہم اس طرح ڈیوائڈ کر رہے ہیں کہ جس میں آپ کا ڈیٹس ہے، آپ کا ڈیفینس ہے، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، انفراسٹرکچر ہے، انرجی اینڈ آل ادرس۔ سیکنڈ اب ہم آپ کو بتا دیں کہ کہاں کہاں پہ چیزیں انکریز ہوئی ہیں یا چینج ہوئی ہیں۔ پینشن بتا دیا، اس کے علاوہ جو بیسک سیلری ہے اس کو سیٹ کر دیا آن مارک آف 37,000 روپیز، یعنی کہ کوئی آپ کا سیکورٹی گارڈ بھی ہے، یو کانٹ جسٹ ہائر ہم آن اے 25,000، یو جسٹ ہیو ٹو گیو ہم اے 37,000 روپیز۔ سو اس میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے بہت سے انٹرنی مزدور بھی آتے ہیں کہ جو 16 سال تعلیم حاصل کرتے ہیں، نو ون گonna ask for educational institutes کہ آپ نے ان کو 16 سال میں کیا سکھایا ہے، کیا تعلیم دی ہے، بیکاز 16 سال بعد وہ ایز اے بلینک پیپر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے باہر آتے ہیں، اینڈ وہ کسی انسٹیٹیوٹ میں جب جاتے ہیں، ناٹ انسٹیٹیوٹ، وہ جب کسی آرگنائزیشن میں جاتے ہیں فار اے جاب، organization knows they know nothing about IT, they know nothing about for example finance, they know nothing about anything, so why should I pay him or why should I pay her? So they give them for example unpaid internship, or for example a stipend internship which is like a 15 to 20,000 rupees۔ so ان سے زیادہ اچھے تو وہ مزدور رہ جائیں گے جو 37,000 تو کم از کم مہینے کے بعد لے کے جائیں گے۔ سو یہ دوبارہ المیہ یہ ہے کہ جب آپ ایجوکیشنل نیڈ کے لیے جسٹ 93 بلین رکھیں گے آؤٹ آف یور 18,877، تو ایجوکیشنل ریفارمس کہاں سے آئیں گے؟ اور جب ایجوکیشنل ریفارمس ہی نہیں آئیں گے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کسی آرگنائزیشن کو کہ وہ جیسے ہی 16 سال بعد بچہ گریجویٹ ہو کے نکلا ہے، فریشلی گریجویٹ، اس کو وہ ایک اچھی سیلری پہ رکھے۔ تو یہ چیزیں ڈسکس کرنے کے بعد اب بات وہ آ گئی کتنے پیسے آئیں گے کہاں سے، لائک who's gonna collect یا who's gonna give that much kind of money، سو ہم ڈیفینس کو بھی پیسے دے پائیں، ہم ایجوکیشن، ہیلتھ، انرجی، انفراسٹرکچر، امپلائیز کی پینشن یا ایون امپلائیز جو ہیں ان کو پیسے دے سکیں گے۔ تو وہ ایسا ہے کہ یہ پیسے آپ نہیں دینے، یہ پیسے آپ ہی دیں گے، یہ پیسے میں ہی دوں گا۔ اور سب سے پہلے آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ بہت سی جگہوں پہ آپ کو ٹیکس ایگزمپشن تھی۔ ٹیکس ایگزمپشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کہیں پہ ٹیکس نہیں ہوتا، لائک اٹس لائک اونلی 0%، یعنی یو ڈونٹ ہیو ٹو پے اے سنگل پینی۔ سو جتنی بھی ٹیکس ایگزمپشنس تھی وہ ختم ہو چکی ہیں، یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ریسیو اینی کائنڈ آف اے اسپیشل ٹیکس کیٹیگری، اٹس آل زیرو۔ اب ہم بات کرتے ہیں دو امپورٹنٹ ٹاپکس پہ، ایک تو ہوگا امپلائی، یعنی اس پہ کیا ٹیکس آ رہا ہے نیا، اور سیکنڈ ہم جسٹ بات کریں گے پراپرٹی ٹیکسز پہ، بیکاز دیز آر دا ٹو تھنگس اینڈ دیز آر دا ٹو کمیونٹیز دیٹ وی ہیو آل اراؤنڈ۔
سو پہلے ہم بات کریں گے امپلائی بچے پہ. جو امپلائی ہے جو ڈیلی ویج تو نہیں بٹ ایز اے پارٹ آف آرگنائزیشن ہے, لیس دین 50,000 یا اراؤنڈ 50,000 تک کما رہا ہے, سو یو ڈونٹ نیڈ ٹو پے اے سنگل سینٹ, 0 روپیز آپ کا ٹیکس ہے. اور اس سے اگر آپ انکریز کریں گے, میں یہاں پہ ایسا کرتا ہوں اس سائٹ پہ ایک لگا دیتا ہوں کمپلیٹ ڈیٹیلز دیٹ فار ایگزامپل 50,000 سے لے کے ملین تک اگر آپ کی سیلری ہے تو دیز آر دا اماؤنٹس دیٹ یو ہیو ٹو پے. ٹو دا موسٹ ملین ہے, سو ہی ہیز ٹو پے لائک اے 2 لاکھ اراؤنڈ 90,000 تک اس کو پے کرنا پڑتا ہے. اور جو 60,000 والا ہے اس کو 500 پے کرنا پڑے گا. دیٹ از اے پہلے 250 تھا 500 ہے. اسی طرح 10 لاکھ والے کو 266 پہلے تھا اور اب 288 آ چکا ہے. سو امپلائیز جو ہیں ان کو اب زیادہ ٹیکس پے کرنا پڑے گا. اور سیکنڈ, ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر جو فی الحال ہے تمام انڈسٹریز کو سنبھالے ہوئے, دیٹ از ریئل اسٹیٹ. ٹھیک ہے, ریئل اسٹیٹ از ناٹ جسٹ اونلی اے پلاٹ, یعنی کہ پلاٹ کی سیل اینڈ پرچیز پہ نہیں ہے. ریئل اسٹیٹ مینس اے لائف اسٹائل. آپ کا ہائی رائز, آپ کا انفراسٹرکچر, آپ کا فار ایگزامپل دا سوسائٹیز, ایوری تھنگ رائز ان دا ریئل اسٹیٹ. اور اگر آپ دبئی کی مثال لیتے ہیں, یو اے ای بیکمز یو اے ای بیکاز آف دا ریئل اسٹیٹ. اسلام آباد became اسلام آباد because of that real estate. And also the barrier town, the DHA, we have a lot of examples کہ جو بیسکلی ایک ریئل اسٹیٹ کی وجہ سے گرو کی. اب ریئل اسٹیٹ میں جو ہمارے پاس کچھ ٹیکسز آ گئے ہیں وہ بڑے شاکنگ ہے. یعنی کہ ہمارے پاس یہ سامنے اوپن ہے اور اس پروپوزل کو ہم دیکھ رہے ہیں. اس پرپوز جو ٹیکسیشن ہے ان ریئل اسٹیٹ وہ بہت زیادہ خوفناک قسم کے ہیں. سو سب سے پہلے ہم اس میں 2 ہی صرف ٹیکسز کی بات کرتے ہیں, زیادہ نہیں. یہ میں ساتھ لگا بھی دیتا ہوں.